بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چینی زیادہ استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے۔ مسکرانا ذہنی دباؤ کم کرنے میں مددگار ہے۔ درختوں کے سائے میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہوتی ہے۔ زہریلے کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں پیاز اور لہسن کا رس زخم پر لگانا چاہیے۔ کھجور کا استعمال دل کے دورے سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے اور گھٹنوں کے درد کو ختم کرنے میں بھی فائدہ مند ہے۔ نمکین چیزوں کا زیادہ استعمال بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ نمک سے بھرپور غذا نہ صرف آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ مٹی تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فعوذوا، اے میرے بھائیوں ایسی چیز قبر کے لیے تیار کر لو۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا ڈالنے سے اجتناب کریں کیونکہ یہ کینسر جیسے مضر مرض کا سبب بنتا ہے۔ سونے سے پہلے آنکھوں کے ارد گرد بادام کا تیل لگانے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ بھنے چنے نہارے منہ کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہچکیاں لگ جائے تو پودینے کے پتے پانی میں ابال کر پیو۔ کھیرے میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ یہ جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد کرتا ہے جس سے سکن کی چمک میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ بہت جلد آپ کا اعتماد حاصل کر لیتے ہیں وہی لوگ آپ کو جلدی دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ کولڈ ڈرنکس اور مصنوعی مشروبات کا زیادہ استعمال پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا کر سکتا ہے۔ جو لوگ خشک سکن سے پریشان ہیں وہ پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ صبح جلدی بیدار ہونے سے بدن چست اور صحت مند رہتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں کو چمکدار بنانے کے لیے لیمبو کے چھلکے سے مساج کرنا مفید ہوتا ہے۔ جو لوگ کمزور ہے یا خون کی کمی کا شکار ہے وہ انار کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ جسم میں پانی کی کمی کی علامت ہے۔ نہانے کے فوراً بعد اگر بالوں پر تولیہ لپٹ لیا جائے تو ان کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے تو روزانہ سونف کھائیں کیونکہ اس سے نظر تیز ہوتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تماہا کے پہاڑوں کی مانند ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت کر دے گا۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان فرما دیجیے تاکہ ہم نہ جانتے ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ہم قوم میں ہوں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے، لیکن وہ لوگ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے۔ دنیا میں دو قسم کے تیل ایسے ہیں جو کبھی نہیں جمتے ہیں، ایک زیتون کا تیل، دوسرا سرسوں کا تیل۔ یہ دونوں تیل کبھی جمتے نہیں ہیں، اور اگر جم جائے تو سمجھو تیل خالص نہیں ہے۔ رات کو سرما لگا کر سونے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ شام کے وقت زیادہ کھانا کھا کر سوتے ہیں ان کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ گرم چائے پینے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت انتہائی مؤثر ہو جاتے ہیں۔ سورہ کہف کی برکت کا ایک عجیب واقعہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت کے قاضی محمد ابن عبد الرحیم عثمانی کی تحریر دیکھی جس میں لکھا تھا، مجھے امیر سیف الدین الحسامی نے بتلایا کہ میں ایک دن صحرا کی طرف نکلا تو علامہ ابن دقیق العیدی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر کھڑے دیکھا۔ وہ روتے ہوئے پڑھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا، اس قبر میں مدفون شخص میرا شاگرد ہے اور مجھ سے پڑھا کرتا تھا۔ اس کی وفات ہو گئی تو رات مجھے خواب میں ملا۔ میں نے حال و احوال دریافت کیا تو کہنے لگا، جب آپ لوگوں نے مجھے قبر میں دفنایا تو ایک دھاری دار کتا آدم کا جیسے کوئی درندہ ہو وہ مجھ پر گھرانے لگا جس سے میں بری طرح خوف زدہ ہو گیا۔ اتنے میں بہت ہی خوبصورت چھالے والا ایک بڑا مہربان سا شخص آیا اور اس کتے کو دھتکار کر وہاں سے بھاگا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کون؟ تو کہا میں تیرا وہ ثواب ہوں جو تو نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر کے کماتا تھا۔ لیمبو ایک قدرتی دافع ہے جو جراثیم کو دور کر دیتا ہے۔
تیزابی خاصیت رکھنے کے بدولت لیمبو سکن کی صفائی کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے جو آپ کو غمگین دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو بناتے وقت اس میں آدھا چمچ سرکہ شامل کر دیں۔ بادام کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوگا اور نیند پرسکون آئے گی۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال جگر میں سوزش اور جلن پیدا ہونے کا باعث بنتی ہے۔ روزانہ نہارے منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھائے، چہرہ ہمیشہ جوان نظر آئے گا۔ نرم دل انسان زیادہ ہنستے ہیں اور کبھی جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ سرسوں کے تیل میں کریلے پکا کر کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ پھل کھانے سے پھیپھڑوں پر فضائی آلودگی کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ سونے سے قبل بادام کھا لینے سے اعصاب کو طاقت ملتی ہے۔ اگر ہر وقت بھوک لگی رہتی ہو تو اپنے ساتھ بھنے ہوئے چنے رکھا کرو اور بھوک لگنے پر ایک مٹھی کھا لیا کرو۔ بھنے چنے بھوک کی شدت کو کم کرتے ہیں۔ اگر خوشبودار یا عام تیل میں ایک چمچ لیمبو کا رس ملا کر بالوں میں لگائے تو بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ موٹاپے والے مریض افراد ہمیشہ چکنائی، سرخ گوشت اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر بال گرنے کا مسئلہ ہو تو ناریل کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے 100 سال تک ساتھ دیں، گردن اور پٹھے مضبوط رہے اور طبیعت میں ہر وقت چستی رہے، یادداشت اور نظر کبھی کمزور نہ ہو، تو ایک چھٹانگ سونف، آدھا پاؤ کشمش، ایک پاؤ بادام مکس کر کے گرینڈ کر لیں۔ رات کو سونے سے قبل ایک چمچ کھائے اور اس کے بعد پانی نہ پیے۔ نتائج دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ نہارے منہ سیب کا جوس پینے سے دن بھر تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ نہارے منہ سیب کھانے سے معدہ تندرست رہتا ہے۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چند قطرے روغن بادام اور دودھ ملا کر پی لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی عرصے میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے۔ ایک سائنسی تحقیقات کے مطابق مسکراہٹ دماغ میں مثبت کیمیائی تبدیلیوں کو متحرک کرتی ہے، جس سے جسمانی اور دماغی صحت دونوں کو براہ راست فائدہ ہوتا ہے۔ مسکراہٹ سے جڑے مثبت جذبات مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں بھی مدد کرتے ہیں، کیونکہ تناؤ کم ہونے سے جسم انفیکشن اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے زیادہ متحرک ہو جاتا ہے۔ صحت کا خیال رکھیں۔ آپ کی صحت ایک قیمتی اثاثہ ہے اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں علاج و معالجہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی بیماری لگ جائے تو آپ کی زندگی اور مالی وسائل شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ روزانہ کم از کم 1 گھنٹے کی واک کریں یا کوئی سادہ ورزش کریں تاکہ آپ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو برقرار رکھ سکیں۔ وقت نہ ہونے کا بہانہ مت بنائیں، کیونکہ آپ کے پاس زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ آپ کی صحت ہے اور اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کیلا، کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانا مفید ہے۔ جو لوگ جوانی میں روزانہ کی بنیاد پر دودھ پیتے ہیں ان کو بڑی عمر میں جا کر گھٹنوں اور جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دہی میں اسپغول ملا کر استعمال کریں۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ سیب کھائیں۔ پودینے کے پتے سونگھنے سے دمہ دور ہو جاتا ہے۔ کھانے میں لال مرچیں استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ بڑھاپے میں بھی جوان رہنا ہے تو گوشت کم سے کم کھاؤ، جبکہ پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھاؤ۔ اگر پلکوں پر روزانہ خالص روغن زیتون لگایا جائے تو پلکوں کے بال بہت گھنے اور بڑھ جاتے ہیں۔ کلنجی کا استعمال زندگی بھر انسان کو کینسر نہیں ہونے دیتا۔ کلنجی کا روزانہ استعمال آپ کو موت کے علاوہ کئی مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ شربت توت سیاہ پیے، ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ چٹنی میں لیمبو کا رس ملانے سے یہ کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ سفید آٹا کا استعمال اعتدال میں کرو، کیونکہ معدے کے مسائل زیادہ تر اسی سے ہوتے ہیں۔ مسلسل اداس رہنے سے چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہے۔ لونگ چبانے سے جسم کی سوجن کم ہوتی ہے۔
جن افراد کے پاؤں شوگر کی وجہ سے زخمی ہو جائے وہ گندم کی روٹی کے بجائے جو کہ آٹے یا باجرے کے آٹے کی روٹی کھائے، کیونکہ گندم میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ استغفر اللہ زیادہ پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیمبو چوسنے سے جسم کی فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے مسواک کرنے سے دانت مضبوط اور چمکدار رہتے ہیں۔ اگر کسی کو ہمیشہ کے لیے شوگر سے نجات حاصل کرنی ہو تو بازاری مشروبات کا استعمال چھوڑ دیں۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو مچھلی کے سرکہ سونف پینا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر جلد سیاہ ہو جائے تو سونے سے پہلے لیمبو کا رس پانی میں ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن کے باعث جسم میں تناؤ کے ہارمونز بڑھ جاتے ہیں، بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ ایسے میں خون کی شریانوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اچانک دل کے دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نوجوانوں میں اچانک دل کے دورے اور دل کی بیماریوں میں اضافہ ہونے کا سب سے بڑی ٹینشن اور ذہنی دباؤ بھی ہے۔ نوجوانوں میں تبدیل کی بیماریوں میں اضافے کی بڑی وجوہات میں طرز زندگی میں تبدیلی، موٹاپا، کھانے پینے میں بے احتیاطی، تمباکو نوشی اور ورزش نہ کرنا شامل ہے۔ خود کو مرجھانے مت دے، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی فضول نہیں جسے کسی بھی واقعے کے سپرد کر دیا جائے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی، کیونکہ رونے والوں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ خود کو ہمیشہ ایکٹیو، ریلیکس اور پر اعتماد رکھیں۔ اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں آپ کو رہنا پسند نہیں۔ آپ ایسی جگہ پر نوکری کرتے ہیں جس میں آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا۔ آپ اپنے دن کا زیادہ تر وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں جن پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ ساری اداسیاں کہاں سے آتی ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے مکے میں ملاقات ہوئی تو پوچھا، آپ نے دنیا کے بارے میں اپنا کیا اصول رکھا ہے؟ کہنے لگے، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ ابراہیم کہنے لگے، یہ کام تو بلخ کے کتے بھی کر لیتے ہیں، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ شقیق نے پوچھا، آپ کا کیا اصول ہے؟ فرمایا، مل جائے تو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، نہ ملے تو حمد اور شکر ادا کرتے ہیں۔ شقیق سامنے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، آپ ہمارے استاد ہیں۔ احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ دنیا کی طرف للچائی نظروں سے اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے صحت اور یقین کے نور کو نکال دیتے ہیں۔ ہر مسئلہ، پریشانی، ناکامی اور مایوسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی حکمت کے تحت دی جاتی ہے۔ کبھی ہار مت مانو، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ صبر اور توکل اختیار کرو، کیونکہ جب تک تم اللہ کے منصوبہ پر یقین رکھتے ہو کوئی بھی چیز تمہیں روک نہیں سکتی ہے۔ زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے، نہ غم ہمیشہ رہتا ہے اور نہ خوشی رہتی۔ انسان کی اصل پہچان اس کے اخلاق و رویے پر ہے۔ وقت گزر جاتا ہے مگر کیے ہوئے اعمال ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یہی اصل نیکی ہے۔ سکون تبھی ملتا ہے جب دل صاف ہو اور نیت خالص ہو۔ محنت پر یقین رکھے اور سیکھتے رہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں گے، آپ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے محنت کرنا اور سیکھتے رہنا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ شارٹ کٹس اور جلدی کامیابی کے چکر میں اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مستقل مزاجی اور محنت ہی وہ راستہ ہے جو آپ کو دیر کامیابی دلائے گا۔ اپنے کام میں مستقل مزاجی اختیار کرے اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ہنر کو نکھارے تاکہ آپ کی زندگی ہر میدان میں کامیاب ہو سکے۔ تعلقات میں توازن رکھیں۔ زندگی گزارنے کا ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ آپ اپنے تعلقات میں توازن برقرار رکھیں، چاہے وہ رشتہ دار ہو، دوست ہو یا کام کے ساتھی۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کسی سے ضرورت سے زیادہ توقعات نہ رکھیں اور اپنی حدوں کو پہچانیں۔ یہاں اکثر لوگوں کے درمیان تعلقات میں دی گئی قربانیاں اور کہی گئی مہربانیوں کا بدلہ نہیں ملتا، اس لیے تعلقات میں حقیقت پسندانہ اور صرف اپنی استطاعت کے مطابق ہی دوسروں کی مدد کریں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے
اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات کو سمجھے گا۔ آج اگر صبر کا دن ہے توکل اجر کا